صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف، سورہ نمبر 18، پارہ نمبر 15۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ کہف کہتے ہیں غار کو، کیونکہ سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا واقعہ مذکور ہے، تو اسی مناسبت سے بطور علامت اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ آگے ہے اس کا زمانہ نزول کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی۔ تو جیسا کہ سورہ انعام کے شروع میں مکی دور کو ہم نے 4 ادوار میں تقسیم کیا تھا۔ پہلا دور 3 سال پر مشتمل، جس میں خفیہ طور پہ دعوت دین چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد اگلے 2 سال کہ جن میں آپ نے اعلانیہ اس دعوت کو آگے بڑھانا شروع کیا، اور ان 2 سالوں میں مقابلے میں یا مخالفت میں صرف مذاق ہوتا تھا، استہزاء کرتے تھے، بس چھوٹے موٹے آگے سے رکاوٹیں آتی تھیں۔ پھر 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک، یہ 5 سال کا عرصہ، یہ تیسرا دور ہے مکی دور کا۔ یہ سخت دور تھا مصائب و آلام کے اعتبار سے، مشکلات کے اعتبار سے، کہ اسی دور میں ہی پھر ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا تھا کہ مکہ میں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ تو سورہ کہف جو ہے وہ اسی تیسرے دور کے دوران نازل ہوئی تھی، چونکہ اہل ایمان اور اہل اسلام جو اسلام قبول کر رہے تھے ان کے لیے مسائل بڑھ رہے تھے، پریشانیاں، تنگیاں، رہنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، اور اس میں اصحاب کہف کا واقعہ جو کہ بالکل بعین ہی یوں لگتا ہے کہ وہ مکی دور ہی ہے، کیونکہ جو طرز عمل اصحاب کہف کے خلاف ان کے علاقے والوں نے اختیار کیا تھا، وہی طرز عمل مشرکین مکہ نے حضرات جو مسلمان تھے صحابہ ان کے خلاف استعمال کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اصحاب کہف کا جینا تنگ کر دیا، تو مشرکین عرب نے مسلمانوں کا رہنا مشکل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے ضمن میں ایک پیغام دیا، ایک کہ بھائی جیسے اس دور میں بھی یہ حالات بنتے رہے ہیں، تو اس دور کے لوگوں کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ علاقے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ہجرت کر جایا کرتے تھے، تو تم بھی ہجرت کر جاؤ۔ تو اس بنیاد پر پھر ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا تھا۔ تو یہ تو تھوڑا سا اس کا پس منظر تھا۔ باقی اس کے شان نزول کے حوالے سے بھی روایات ملتی ہیں کہ اصل میں جس وقت اسلام کی دعوت مدینہ پہنچ گئی اور ادھر مشرکین عرب جو تھے وہ عاجز آ گئے، کسی بھی اعتبار سے مقابلہ نہ کر سکے، تو انہوں نے پھر اپنے 2 بندے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں کو بھیجا مدینہ میں کہ وہاں پر جو کتب سابقہ کے عالم یہودی ان سے ذرا کچھ پوچھ کے آؤ، کوئی بات چیت کر کے آؤ، شاید ہمارے لیے کوئی راستہ نکل آئے، کوئی ہم بھی سوالات، کوئی صورتحال سامنے آئے۔ تو یہ 2 بندے وہاں پر گئے، اور وہاں پر جا کر وہ ان کے سامنے یہ بات رکھی، تو انہوں نے پھر 3 سوال دیے مشرکین کو کہ تم جا کر ان نبی سے یہ 3 سوال کرو، اور اس طریقے سے اگر جواب آئے گا تو وہ نبی سچے ہیں، نہیں تو سچے نہیں ہیں۔ اب وہ 3 سوال کیا ہیں؟ ایک تو ان سے پوچھو ان نوجوانوں کے بارے میں جو اپنا علاقہ چھوڑ کر غاروں میں چلے گئے تھے، ان کا کیا معاملہ ہوا تھا۔ دوسرا ان سے پوچھو اس بادشاہ کے بارے میں جس نے دنیا کو مسخر کیا، فتوحات کی، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں۔ اور تیسرے سوال کے بارے میں 2 آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ تیسرا سوال روح کے بارے میں تھا کہ ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، جبکہ بعض روایات یہ ہیں کہ تیسرا سوال حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ ان کا کچھ ہمیں تعارف بتاؤ کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ تو خیر بڑے خوش باش واپس آئے مکہ میں، اور آ کر کہنے لگے ہم بڑی بہترین ایک چیز لے کر آئے ہیں، اب تو فیصلہ ہو کر رہے گا۔ بتایا جی پھر اس طریقے سے جی کہ ہمیں یہ 3 سوالات ملے ہیں، ہم نے اب کیا کریں اس کا؟ کہا جی ٹھیک ہے، جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور جا کر ان کے سامنے بات رکھو، ہمیں جواب چاہیے۔ خیر وہ لوگ آئے حضور کی خدمت میں، اور آ کر یہ 3 سوالات رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ 15 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی۔ ادھر مشرکین نے شور کرنا شروع کر دیا۔ حالات ظاہری بات ہے پہلے ہی سے آپ ہٹ لسٹ پہ تھے،
اور یہ تو چاہتے ہی یہی تھے کہ ایسے سوالات ہوں کہ نعوذ باللہ آپ کا جھوٹا ہونا ہم ثابت کریں. تو یہ چیز ان کے حق میں جا رہی تھی، حضور کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. تو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی، جس میں تمام سوالات کے جوابات بھی دے دیے. اور قرآن کا اعجاز یہ کہ پھر اس وقت کے جو حالات تھے ان کے حوالے سے رہنمائی بھی اللہ نے فرما دی کہ اب تم نے آگے حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے. تو اس ضمن میں اب آگے چلتے ہیں. پھر یہ سورہ نازل ہو گئی تھی تو آگے اس میں چند واقعات بیان کیے گئے. اگر آپ سورت کے فضائل میں جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو زبانی یاد کر لے، جبکہ بعض روایات میں آخری 10 آیات کا بھی ہے، فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو پہلی 10 آیات کو پڑھ لے گا، پاؤں سے لے کر سر تک ایک نور اس کو نصیب ہوگا. اور اگر پوری سورہ کہف تلاوت کر لے گا تو زمین سے آسمان تک ایک نور بن جائے گا کہ جس کا اثر پڑھنے والے کے اوپر رہے گا. اور مزید آپ نے فرمایا تھا کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورہ کہف ہر جمعے والے دن اس کو پڑھو کہ جو ہر جمعے اس کا اہتمام کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور اسی طرح صغیرہ گناہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ سورہ مبارکہ کے فضائل ہیں. آگے مختصراً واقعات کو دیکھیں اور پھر آگے حالات حاضرہ کے لحاظ سے ان کی ہم تطبیق کرتے ہیں. ایک تو واقعہ اصحاب کہف کا بیان ہوا. اصحاب کہف یہ اصل میں دور عیسیٰ یعنی دور عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، ان کے بعد، اور دین عیسوی اس وقت دین برحق تھا. تو یہ چند نوجوان تھے جو تھے شہزادوں کے بیٹے، قیمتی پوشاک پہن رکھتے. تو ایک مرتبہ کہیں اپنے عرس پر کہیں وہ گئے، اپنی قوم عرس مناتی تھی وہ، جیسے ہمارے ہاں بھی لوگ عرس مناتے ہیں، تو وہ بھی گئے اپنے بتوں کے لیے عرس منانے کے لیے. تو ان کو بھی کہا جی آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، یہ بھی ساتھ چلیں گے وہاں. اب جب انہوں نے دیکھا قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، ان پر نذرانے اور چڑھاوے دے رہی ہے، اور ایک عجیب سا سما ہے، جیسے ہمارے بھی درباروں میں آپ دیکھتے ہیں عرسوں اور میلوں کے موقع پر کہ کیا کچھ اللہ معاف فرمائے وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. یہی کام وہاں پر بھی چل رہے تھے. ایک نوجوان نے جب دیکھا تو اس نے کہا یار یہ کیا ہے، اپنے ہاتھ سے بت بنایا، پھر اس کو اپنا خدا مان لیا، یہ کون سی بات ہے. اس کے دل میں یہ بات نہیں لگی. وہ اٹھا وہاں سے اور پیچھے جا کر نا درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کوئی اور ہے، یہ ہمارے معبود نہیں ہے. اتنے میں دیکھا ایک اور نوجوان اٹھ کے پیچھے آ گیا. کرتے کرتے 2 3 4 5 6 7 وہاں پر بیٹھ گئے. اب خاموش بیٹھے ہوئے، بات بھی کوئی نہیں کر رہا. خطرہ بھی تھا نا کہ اگر ہم کہیں، کیونکہ بت پرستی تھی اس وقت، اگر ہم کہیں گے کہ بتوں کی پوجا ٹھیک نہیں ہے، بت پرستی غلط ہے، مخبری ہو جائے گی اور بادشاہ ہمیں مار دے گا، لہذا خاموش. لیکن خاموشی کب تک رہتی؟ بالآخر ایک نوجوان نے ہمت کی اور کہا کہ تم سب لوگ اپنی قوم کو چھوڑ کر یہاں پہ آ کے بیٹھے ہو، کیوں؟ تو جب ایک سوال ہوا تو ایک نے ہمت کی، اس نے کہا اس وجہ سے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. رب ہمارا اللہ ہے جو زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے، یہ بت ہمارے رب نہیں ہو سکتے. تو جب یہ بات کی تو باقی نے بھی کہا جی ہمارا بھی موقف یہی ہے، ہم بھی اسی وجہ سے وہاں سے چھوڑ کر آئے ہیں. تو گویا کہ ایک جماعت بن گئی. اب انہوں نے کیا کیا، الگ جگہ بنا لی اپنی اور اپنی ذکر فکر میں لگ گئے، جو بھی دین عیسوی کے معمولات تھے اس کے مطابق. اتنے میں مخبری ہوگی بادشاہ کو کہ چند نوجوان ہیں جو بت پرستی نہیں کرتے، وہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. بادشاہ نے بلوا بھیجا، بھائی تم شہزادے ہو، تم وزراء کی اولادیں ہو، تو تم نے یہ کیا کیا ہے، تم نے کس کام کے اوپر لگ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ رب ہمارا وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے. یعنی وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا. ظاہر سامنے بادشاہ ہے، پوری قوم برادری سامنے ہے، سب بت پرست ہیں، اور اس بت گدے میں ایک اذان کی صدا بلند کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ تم سارے غلط ہو، پھر معاملہ نظریے کا ہو تو کون قبول کرتا ہے؟ ان سب کو غلط کہہ کے وہاں پر توحید کی بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے پہلے دل مضبوط کیے. اِذْ قَامُوا، کھڑے ہوئے، فَقَالُوا، بول اٹھے، رَبُّنَا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب وہ اللہ ہے جو زمین آسمان کا رب ہے، ہم تجھے رب نہیں مانتے.
ہم تیری بندگی تیری پوجا نہیں کرتے، نہ ہم بتوں کی پوجا کرتے۔ بڑا غصہ آیا بادشاہ کو، اور پھر اتنا نہیں، اس کو بھی دعوت دی، بادشاہ کو بھی، کہ تو بھی بت پرستی کو چھوڑ اللہ کی عبادت میں آ جا۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس نے کہا کہ تم اگر بادشاہ نہ شہزادے نہ ہوتے میں تمہارا علاج کرتا، لیکن تمہیں رعایت دے رہا ہوں، کچھ دن مہلت دیتا ہوں، سوچ بچار کر لو، یا تو اپنے دین میں واپس آ جاؤ، نہیں تو تمہیں رجم کر دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ نوجوان وہاں سے نکلے، اب کیا کریں؟ کہا کہ مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور نکلے کسی غار میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر لیٹے تو اللہ نے سلا دیا۔ جاتے دعا بھی کی تھی اللہ سے کہ ساری قوم معاشرہ قبیلہ ایک طرف ہے، ہم ایک طرف حق کے راستے پر ہیں، تو ہمارے لیے آسانی فرمانا، ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اللہ نے وہاں پر غار میں سلا دیا۔ 309 سال کا عرصہ گزر گیا، 3 صدیاں گزر گئی ان کے اوپر۔ تفصیلی واقعات میں مختصر کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد جب اٹھے اللہ کے امر سے، ایک ساتھی کو پیسے دیے، یہ سکہ لے جاؤ اور بازار سے کوئی حلال پاکیزہ کھانے کی چیز لے کر آؤ، کیونکہ جب وہ گئے تھے غار میں تو کفر حاکم تھے، حکمران کافروں کی حکومت تھی، انہیں کیا خبر تھی کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ کیوں کہ وہ بادشاہ مر گیا تھا، وہ دقیانوس اس کا نام تھا، جو کافر بادشاہ تھا، بت پرست تھا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ اس کے بعد پھر دین عیسوی قبول کر لیا گیا اور سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک نیک بادشاہ بیدوسیس اس کی حکومت تھی۔ خیر وہ بندہ نکلا، پیسے لے کر بازار میں آیا اور جا کر سکہ دیا کہ کچھ دے دو۔ جب اس دکاندار نے سکہ دیکھا، اس نوجوان کو دیکھا، اس نے کہا یہ کیا، یہ تو بڑا پرانا سکہ ہے۔ اس نے کہا شاید خزانہ اس کو ملا ہے پرانا۔ پکڑا اور لے گئے بادشاہ کے دربار میں۔ جا کر جب بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو 300 سال پہلے گم ہو گئے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ نے تختی پہ تفصیل لکھ کر خزانے میں رکھ دی تھی، جو ہر بادشاہ اس کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ تو بارکہ مختصر یہ کہ پھر قوم کے لوگ بھی آئے، وہ بادشاہ بھی آیا، نوجوانوں سے بعض روایات میں کہ ملاقات ہوئی، بعض روایات میں کہ ملاقات نہ ہو سکی۔ بارکہ یہ ہے کہ پھر وہ ملاقات ہو جاتی ہے، بادشاہ لوگ چلے جاتے ہیں اور یہ واپس غار میں جاتے ہیں، اور پھر اللہ نے انہیں موت دے دی۔ اور یہ وہ وقت تھا اس قوم کے اندر کہ جس وقت مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس کے بارے میں اختلاف رائے چل رہا تھا، ایک جماعت منکر ہو گئی تھی۔ تو اسی دوران بادشاہ نے ٹاٹ کا لباس پہن کر کوڑے کے ڈھیر پر، راکھ کے ڈھیر پر بیٹھا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو کوئی ایسی سبیل پیدا فرما، ہم ہر اعتبار سے انہیں قائل کر چکے ہیں، وہ قائل نہیں ہو رہے، اب تو کوئی سبیل پیدا فرما۔ تو اسی دوران پھر یہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا کہ جس سے نظریے کو تقویت ملی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کہ یہ کتنی واضح مثال ہے کہ 300 سال یہ سوئے رہے، 300 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا ہے، تو گویا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ بعض بعد الموت ہو جائے۔ ایک یہ واقعہ ذہن میں رکھیں۔ آگے دوسرا واقعہ حضرت آدم اور علیہ السلام اور ابلیس کا، کیونکہ وہ بارہا تفصیل اس کی آ چکی ہے تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ 2 شخصوں کا، 2 آدمیوں کا، 2 دوستوں کا، کہ جن میں ایک بڑا مالدار تھا، دوسرا بیچارہ مسکین کمزور تھا۔ جو مالدار تھا اس کو بڑے اللہ نے باغ دیے اور باغ میں خوب پھل پھول اس کے ہوتے تھے، لیکن وہ اتنا زیادہ اس کو ملا کہ وہ باغی ہو گیا، اور اس نے کہا جی کہ جو کچھ بھی ہے یہ میری وجہ سے ہے، یہ میری محنت سے ہے۔ وہ دوست اکثر اس کو سمجھایا کرتا کہ دیکھ ایسی باتیں نہ کیا کر، خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تو اللہ کی قدرت کو تسلیم کرو، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ اللہ اگر نے چاہا تو شاید تمہیں ملیا میٹ کر دے، تمہارا باغ اللہ تباہ کر دے، پھر کیا کرو گے؟ کہا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، میرے باغ پر کوئی آفت ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بہرکیف آفت آ گئی اور سارا باغ ملیا میٹ ہو گیا۔ پھر وہ بعد میں ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ یہ واقعہ بھی ذہن میں رہے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، کہ قوم نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے اعلم الناس کون؟ تو انہوں نے کہا کہ انا اعلم الناس، کہ میں ہوں سب سے بڑا عالم۔ تو یہ بات اللہ کو ناپسند ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک اور بندہ بھی ہے میرا مجمع البحرین میں، کہ جو آپ سے بھی اچھا اور زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے نائب یوشع بن نون کو ساتھ لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہاں ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر 3 واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک واقعہ کہ آپ نے کشتی کو توڑا خضر علیہ السلام نے، دوسرا واقعہ آپ نے ایک بچے کو قتل کیا، اور تیسرا واقعہ کہ آپ نے گرتی دیوار کو سیدھا کیا۔ یعنی یہ یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاہدہ کیا تھا
کہ مجھے جو بھی آپ کرتے ہوئے دیکھیں گے نا، آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا تم نے یہ کیوں کیا ہے، کیونکہ میں کروں گا یہ کام ایسے کہ جو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہیں، تم جو دیکھ رہے ہوگے اصل میں وہ نہیں ہوگا، حقیقت کچھ اور ہوگی، لہذا سوال نہ کرنا زیادہ۔ تختہ توڑا، موسیٰ بول پڑے۔ اب موسیٰ کیسے چپ ہوتے؟ قبطی کو مکہ مارا، اس کی جان نکال دی تھی انہوں نے، موسیٰ جلالی پیغمبر تھے۔ دوسرے پر بچے کا قتل دیکھا، پھر بول پڑے، دیوار سیدھی کی، پھر بول پڑے۔ تو خضر اسلام نے کہا کہ بس ھذا فراق بینی و بینک، بس اب تیری میں جدائی ہوگی، میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیوں کیے۔ کشتی اس لیے توڑی، آگے بادشاہ تھا، اچھی کشتیاں غصب کر لیتا تھا، اور یہ کشتی مسکین 10 بھائی تھے مسکین، 5 بیچارے معذور تھے، 5 تندرست تھے۔ جو تندرست تھے وہ باری باری کشتی چلا کے گزر اوقات کرتے تھے، اگر کشتی اسی حال میں جاتی نا تو بادشاہ کشتی چھین لیتا۔ تختہ میں نے ایک توڑا، کشتی میں عیب پیدا ہو گیا، لہذا اب وہ اس کے غصب ہونے سے محفوظ ہو گئی۔ بچہ میں نے اس لیے مارا کہ بچے کے اندر کفر تھا، اگر یہ بڑا ہو جاتا تو اپنے اس کے والدین بڑے نیک آدمی ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو فتنے میں ڈال دیتا، میں نے خاتمہ کر دیا۔ اور تیسرا، دیوار جو گرنے والی کو میں نے صحیح کیا، اس کے نیچے خزانہ تھا یتیم بچوں کا، میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو دیوار گر گئی، خزانہ سامنے آ گیا تو لوگ آ کر چھین لیں گے، تو میں نے کہا اس کی حفاظت کر دو۔ تو واقعی بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے موسیٰ پر، تھوڑا اور صبر کر لیتے تو اور کئی راز ہمارے سامنے کھل جاتے۔ تو یہ واقعہ بھی ذہن میں رکھیں، جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اور آخری واقعہ جو بیان کیا ذوالقرنین بادشاہ کا، کہ جس نے مشرق مغرب کو فتح کیا اور بہت علاقے کے اندر اس نے اپنا غلبہ قائم کیا، نیک حکمران تھا، عادل بادشاہ تھا، اور اللہ نے بڑی صفات سے نوازا تھا۔ تو یہ کل 5 واقعات بنتے ہیں۔ اب یہ 5 واقعات اللہ نے سورہ کہف میں بیان فرمائے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں پابند کیا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے تم نے اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ ہم تو اصل میں تلاوت کا معنی بس سمجھتے ہیں، قرآن کھولا تلاوت کی، اللہ خیر صلی، ہم نے تدبر نہیں کیا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تدبر کیوں نہیں کرتے ہو قرآن میں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے تو نہیں پڑ گئے؟ اللہ جھنجھوڑتا ہے کہ تم اس قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے تدبر کرنے والا؟ ہم نے آسان کر دیا، نہیں کرتے۔ ہم نے آج تک کبھی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، اسے کھولا تو کہا کہ اس میں کچھ راز ہیں سورہ کہف میں، اس آنے والے دور کے حوالے سے کہ جو دور بڑا پر مشقت دور ہوگا، بڑا مشکل دور ہوگا، بڑا کٹھن دور ہوگا۔ ٹھیک ہے، دور نبوت بھی بڑا مشکل تھا، لیکن پیغمبر کی ذات تو موجود ہے نا، کتنا بڑا آسرا ہے۔ پھر اس پیغمبر کے ماننے والے صحابہ جب تک موجود ہیں، کتنا بڑا آسرا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا میسر ہے آج؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے طور پر چل رہا ہے، افراتفری ہے، کسی پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک، بڑا کٹھن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا صحابہ سے کہ تمہاری نجات کے لیے 100% ایمان چاہیے، ذرا برابر بھی کمی بیشی ہوئی تو مارے جاؤ گے، کیونکہ تم نے مجھے دیکھا، وحی کے اترنے کا مشاہدہ کیا، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، لیکن بعد میں میرے بھائی آئیں گے کہ اگر ان کا ذرہ برابر بھی ایمان ہوا اللہ نجات دے دے گا۔ وہ کس کی بات تھی؟ میری اور آپ کی بات۔ تو بہرکیف دجال اور سورہ کہف، اب میں مختصر عرض کرتا چلوں۔ پہلا واقعہ سابق کہف کا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ نوجوان اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، کہ نوجوانوں کے ذمہ بہت بڑا کام ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا، نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، صرف ایمان نہیں لائے، اللہ نے استقامت دی تو اپنے موجودہ نظام سے ٹکرا گئے۔ گویا کہ پہلی بات تو کہ نوجوانوں کے ذمہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور نمبر 2 کیا کہ یہ مت سمجھے کہ ہم 1 2 4 6 ہیں، سامنے پوری ریاست اور پوری مملکت ہے، اگر بات حق کی ہے تو تمہارا کام ہے ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، باقی اللہ تمہارے لیے کہاں سے راستے پیدا کرتا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک میرا کام ہے، ایک میرے اللہ کا کام ہے، ایک میری ذمہ داری ہے، اس کو میں نبھاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام، پورا معاشرہ ایک طرف، اکیلے تنے تنہا، حتیٰ کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ ان لوگوں نے اپنے گمان میں تو ابراہیم کو مار دیا، جلا دیا تھا، ابراہیم نے خود کو پیش کر دیا تھا، اللہ نے حفاظت فرما کے سمجھا دیا، جو اللہ کے لیے اپنا آپ فنا کر دے اللہ اسے کبھی فنا نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کہاں سے آگ کے اندر اللہ نے زندگی کا سامان پیدا کر دیا۔ تو گویا
اب جو آج کے حالات ہیں، اس وقت جو نظام ہم پر مسلط ہے یہ کافرانہ نظام ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے کہ جس میں حقوق کا استحصال ہوتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور اس میں امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ اب انسانی حقوق کی تنظیمیں کسی جگہ پر کسی مسلم ملک میں کتا بھی مر جائے تو اسلامی حقوق کی تنظیمیں وہ اپنی گز بھر لمبی زبانیں نکال کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ گزشتہ جمعے فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ میں کیا ہوا ہمیں شاید پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر انہیں مارا گیا مسلمانوں کو، اور ویڈیوز آ گئی ہیں کہ جس میں خواتین پر ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں۔ یہودی مارنے والے ہماری مسلمان مائیں بہنیں، ان کی چیخ و پکار، ان کا چیخنا چلانا، کہاں ہیں تنظیمیں؟ تو یہ ظالمانہ نظام ہے، اس میں آپ کا کوئی بھی داد رسی کرنے والا نہیں ہے، آپ کو خود ہی اٹھنا پڑے گا اس کے خلاف۔ کسی پر توکل، کسی پر اعتماد، اقوام متحدہ کے پاس جا کر بات کریں گے، OIC میں جا کے ہم احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، یہ احتجاج سے مسائل کبھی حل ہوئے؟ قرارداد مذمت سے نہیں، کفار کی مرمت سے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ ہمیں قرآن پیغام دیتا ہے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، جتنے بھی کفر کے سردار ہیں جب تک ان کی گردنیں نہیں کاٹو گے نا یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، جب تک دین قائم نہیں ہوتا قتال کرتے رہو، لڑتے رہو اللہ کے لیے۔ تمہاری جانیں جاتی ہیں تو جائیں، میری اور آپ کی جان اللہ کے محبوب پیغمبر کی جان سے قیمتی نہیں ہے، ان کا بھی خون بہا اللہ کے دین کے لیے، تو میرا خون بڑا قیمتی ہے، کس کام کا ہے میرا خون؟ تو لہٰذا ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، بلکہ اللہ پر توکل کر کے اپنے آپ کے اندر یقینی اور کامل ایمان پیدا کر کے آپ نکل جائیں میدان میں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ پھر اصحاب کہف کی طرح آپ کو کیسے نکالے گا، کہاں پہنچائے گا، حفاظت کا انتظام کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر بنیاد رکھی ان نوجوانوں نے، بعد میں پورا ملک مسلمان ہو گیا، سب توحید کے علمبردار بن گئے، لیکن بنیاد رکھی، چند ہوں گے جو بنیاد رکھیں گے، پھر بعد میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نظام کو تقویت دیتا ہے۔ اصل ہیرو وہی ہوتے ہیں جو پہل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اصحاب کہف سے ہمیں سبق ملتا ہے آج کے دور میں کہ اس وقت بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے، اصحاب کہف کی ضرورت ہے، جو اللہ کے دین کے لیے نظام کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اور اپنا آپ اللہ کے حضور پیش کر دیں۔ تو اللہ نے ان کو بھی ضائع نہیں کیا، اللہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ لہٰذا ایک تو نظام کے خلاف آنا ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ دوسرے نمبر پر قصہ آدم اور ابلیس۔ اب وہاں پر بھی کیا ہے؟ تکبر، کہ شیطان نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، انارکی میں۔ آج ہم بھی کیا ہیں؟ اپنے اپنے خول میں بند ہیں، انارکی کا شکار ہیں، انا کے اندر بند ہیں۔ کوئی اللہ کے دین کے لیے جھکنا پسند نہیں کرتا، کوئی اللہ کے دین کے لیے آگے آنا پسند نہیں کرتا، کوئی بیٹھنا دین کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، تو پھر کیسے معاملات بنیں گے؟ تو اس میں اللہ نے اشارہ دیا کہ شیطان کے روش اختیار مت کرو، آدم کے روش اختیار کرو، جس کی انتہا کیا تھی؟ خطا آدم سے بھی ہوئی اور گناہ شیطان نے بھی کیا، لیکن شیطان اکڑ گیا اور آدم نے ندامت کے ساتھ معافی مانگی۔ تو ابلیس کے راستے پہ نہ چلنا کہ گناہ کر کے اکڑ نہیں جانا۔ آج ہم اپنے گناہ بڑی خوشی سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کر دیا، فلاں کہ میں نے یہ کیا، فلاں کا گناہ ہے، نافرمانی ہے، حرام کام، لیکن فخر سے تذکرے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو شیطانی عمل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آدم تم ابن آدم ہو، وصف آدمیت اپنے اندر پیدا کرو کہ جب گناہ ہو تو ندامت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اکڑ نہ جایا کرو اللہ کے سامنے۔ دو شخصوں کا واقعہ بیان کیا، یعنی ایک وہ تھا جس کے سامنے دنیا کی رنگینیاں تھیں، دنیا کی چک و چوند تھی۔ جیسے آج ہم لوگ بہترین مکان بنا لیتے ہیں، سوسائٹی میں گھر لے لیتے ہیں، خوبصورت گاڑی رکھ لیتے ہیں، پھر کس کا جی چاہے گا کہ میں گھر چھوڑوں، یہ گاڑی چھوڑوں، یہ بنگلہ چھوڑوں، یہ ٹاؤن چھوڑوں، میں یہ سوسائٹی کی آرائش پر زندگی چھوڑوں؟ کون چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تو اللہ نے ہمیں پیغام دیا کہ جو بھی تمہیں ظاہری رونق نظر آ رہی ہے یہ آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہے۔ یہی بات اس مسکین نے اس بندے کو سمجھائی تھی کہ خدا کے بندے یہ کام مت کر، غفلت نہ برت آخرت کے معاملے میں، اپنی فکر اپنی آخرت کو سامنے رکھ، اور یہ ظاہری شک و چون آج تو کل ختم ہو جائے گی۔ آج مجھے بھی آپ کو بھی اس دنیا اور دنیا کی جتنی بھی یہ رونقیں ہیں ان سے اپنے آپ کو پیچھے لا کر مسکینی کے اندر آ کر اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، تب اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اس میں موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا بڑا طویل علم کے حصول کے لیے، اور علم کون سا؟
وہاں پر دو علوم ہمارے سامنے آئے، ایک علم شریعت یعنی امور تشریعیہ اور ایک امور تکوینیہ۔ حکم دو طرح کے ہیں، ایک ہوتا ہے حکم شرعی، ایک ہوتا ہے حکم تکوینی۔ حکم شرعی کیا ہوتا ہے؟ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمارے جو احکامات شریعت ہے کہ جس میں مجھے اور آپ کو دونوں باتوں میں اختیار اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ میں پڑھنا چاہوں تو پڑھوں، نہ پڑھنا چاہوں تو نہ پڑھوں، رکھنا چاہوں تو روزہ رکھوں، نہ رکھنا چاہوں تو نہ رکھوں۔ امر اللہ کا ہے، آگے اختیار ہوتا ہے۔ البتہ تکوینی احکامات میں کیا ہوتا ہے؟ اختیار نہیں ہوتا۔ جو اللہ نے حکم دے دیا اس نے ہو کے رہنا ہے۔ جیسے فرشتے ہیں، ان کو تکوینی امور کے وہ پابند ہیں، ہم تو تشریعی امور کے پابند ہیں، جبکہ فرشتے تکوینی جو اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی وہ کرنی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، موسیٰ جو دیکھ رہے تھے وہ حقیقت نہیں تھی، حقیقت کچھ اور تھی جو پردے کے پیچھے تھی۔ تو لہٰذا میں اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ کفر بڑا مضبوط ہو گیا، طاقتور ہو گیا، اکٹھے ہو کر بڑی طاقت بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے پیچھے کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ تم اللہ کو اپنے ساتھ لے لو۔ انہوں نے کفر کو اپنے ساتھ لیا، شیطان کو اپنے ساتھ لیا، تم اللہ کو اپنے ساتھ لے لو۔ تو لہذا جو اب دجال جب آئے گا اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ میں جنت ایک میں جہنم لے کے گھومے گا، کہے گا جو مجھے مانے گا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا، جو میرا انکار کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو وہ جنت کہے گا وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور جس کو وہ جہنم کہے گا اصل میں وہ جنت ہوگی۔ تو لہٰذا تم اس کی جہنم میں جاؤ گے، اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ کیا مانا؟ جو نظر آ رہا ہوگا وہ حقیقت نہیں ہوگی، حقیقت کچھ اور ہوگی۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے بصیرت چاہیے، اور بصیرت ملتی ہے روحانیت سے، اور روحانیت کے اندر ایمانی قوت ضروری ہے، اور ایمانی قوت ملے گی ہمیں قرآن کی آیات اور اس کی تلاوت کرنے سے۔ اور آخری واقعہ ذوالقرنین کا کہ جس نے جہاد کیے، مشرق مغرب شمال جنوب میں گیا اور عدل انصاف کو قائم کیا۔ تو گویا بالآخر ہوگا کیا کہ ہمیں نکلنا پڑے گا، یہ سارے حالات اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی، گھر بار چھوڑنا پڑے گا، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دین کو دنیا میں قائم اور نافذ کر دے گا۔ تو یہ تھا سورہ کہف کا۔ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اس میں حالات حاضرہ کے اعتبار سے، لیکن جو چیز ہماری سمجھ میں آئی یا جو سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا اس پر ہم نے مختصر بات کر لی ہے۔ تو خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ مشکلات، پریشانیاں حق کے راستے کا یہ زیور ہیں جن کو پہنے بغیر آپ کبھی نہیں چل سکتے۔ تو لہٰذا اس اعتبار سے پھر اللہ نے قرآن میں جا بجا صبر اور استقامت کی دعا ہمیں حکم دیا ہے کہ تم جب اللہ کو حق مان لو، ایمان قائم کر لو، پھر اللہ کے دین کے نفاذ کا معاملہ آئے تو چل پڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ باقی دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی رونقیں سب عارضی ہیں، مت سوچو ہم اگر جہاد کے لیے جائیں گے تو پھر ہمیں فیڈرل ٹاؤن چھوڑنا پڑ جائے گا، بیریا ٹاؤن چھوڑنا پڑ جائے گا، وہ پتہ نہیں پہاڑوں میں جا کے رہنا پڑے گا، جنگلات میں ڈیرے ڈالنے پڑیں گے، کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تم دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، جو تم پیچھے دیکھ رہے ہو نا یہ ختم ہونے والا ہے، یہ عارضی اور فانی ہے۔ اصل تو بقا کا سفر تم نے ابھی شروع کیا ہے کہ جس کی منزل اللہ کی رضا ہے، یعنی اللہ کی جنت۔ کس کو نہیں چاہیے؟ تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، آنے والے جو حالات ہیں اس کو بغور دیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور قرآن کے رہنمائی میں آنے والے حالات کے لیے ہمیں حکمت عملی اختیار کرنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑھ کر غفلت سے نکلیں اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں۔ یقین جانے وقت بہت تھوڑا ہے ہمارے پاس، شاید پھر یہ بات نہ بتانے والا ہو نہ بات کو سمجھانے والا ہو، وقت بہت کم ہے سب کے پاس۔ تو لہٰذا جو قیمتی ساعتیں ہیں انہیں قیمتی بنائیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں، باقی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تو جتنی محنت ہوگی اس حساب سے اللہ صلہ عطا فرما دے گا۔ تو غفلت سے نکل کر اللہ ہمیں اپنے قرآن کا سچا اور مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔